پچھلے ایپیسوڈ سے اب تک ہم نے یہ جانا کہ کس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کو پہچانا اور پھر اس کی دعوت کا آغاز اپنے والد سے کیا اور پھر اپنی قوم سے جس پر انہیں مایوسی کے علاوہ کچھ نہ ملا، اور پھر اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے ایک منصوبہ بنایا اور اپنی قوم کی غیر موجودگی میں سب مجسموں کو توڑ ڈالا، لیکن ایک کو چھوڑ دیا اور کہا کہ یہ دوسرے مجسموں کا ذمہ دار ہے، جس پر ان کی قوم ان سے جھگڑنے لگی، اور جب ابراہیم علیہ السلام کے سوالوں کا جواب نہ دے سکی تو انہیں زندہ جلانے کا حکم دے دیا۔ جب انہوں نے اپنے آپ کو بغیر کسی ثبوت کے پایا تو اپنی طاقت اور اختیار کے استعمال کی طرف مڑ گئے تاکہ اپنے معبودوں کی حمایت کر سکیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کچھ اور منصوبہ بنا رکھا تھا۔ کہنے لگے کہ اگر تمہیں کچھ کرنا ہے تو اس کو جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو، اور پھر اس طرح انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کا حکم دے دیا۔ وہ کافی دیر تک ہر ممکن جگہ سے لکڑیاں جمع کرنے لگے۔ یہ اتنی بڑی بھٹی تھی کہ جب بھی کوئی عورت بیمار ہوتی تو وہ منت مانتی تھی کہ اگر وہ صحت یاب ہو گئی تو ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے لکڑیاں جمع کرے گی۔ پھر انہوں نے ایک بہت بڑی ٹھوس زمین تیار کی جہاں وہ تمام لکڑیاں لے آئے اور انہیں آگ لگائی، اور اس میں شعلے بھڑکنا شروع ہوئے اور اس کی چنگاریاں آسمان کو چھونے لگیں۔ پھر انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک گلیل پر بٹھایا جو ایک کردش شخص نے بنائی تھی جسے ہزان کہا جاتا ہے، اور وہ سب سے پہلے گلیل ایجاد کرنے والا شخص تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دھسا دیا اور وہ قیامت تک اس میں دھستا رہے گا۔ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو زنجیروں میں جکڑنا شروع کیا، اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو ان الفاظوں سے یاد کیا: تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو تمام عیبوں سے پاک ہے، اے جہانوں کے رب، تو ہی تعریف کے قابل ہے اور طاقت تیرے لیے ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا گیا وہ فضا میں ہی تھے کہ جبریل علیہ السلام ان کے پاس آئے اور ان سے کہا: ابراہیم، کیا آپ کو کسی مدد کی ضرورت ہے؟ انہوں نے جواب دیا: اگر آپ کی طرف سے ہے تو نہیں۔ بارش کے فرشتے نے کہا: مجھے کب حکم دیا جائے گا کہ میں بارش لاؤں؟ حالانکہ اللہ کا حکم سب سے تیز تھا۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا: میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، اور وہ کیا ہی اچھا حفاظت کرنے والا ہے۔ ہم نے حکم دیا: اے آگ، سرد ہو جا اور ابراہیم پر موجب سلامتی بن جا۔ اس دن آگ سے کوئی بھی فائدہ نہ اٹھا سکا، اور نہ ہی اس آگ نے کسی کو جلایا سوائے ان زنجیروں کے جس نے ابراہیم علیہ السلام کو جکڑا ہوا تھا۔ جبریل علیہ السلام ان کے ساتھ ان کے چہرے کا پسینہ پہنچ رہے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کو پسینے کے علاوہ کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ اور پھر یہاں ابراہیم علیہ السلام کے والد نے جو سب سے اچھی بات کہی وہ یہ تھی: جب انہوں نے اپنے بیٹے کو اس حالت میں دیکھا تو وہ کہنے لگے: اے ابراہیم، تمہارا رب کتنا اچھا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی ماں نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا اور پکارا: اے میرے بیٹے، میں آپ کے پاس آنا چاہتی ہوں، اس لیے اللہ سے دعا کریں کہ وہ مجھے آپ کے ارد گرد کی آگ کی گرمی سے بچائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا: ہاں۔ ان کی ماں آگ کی گرمی سے نقصان پہنچائے بغیر جب وہ وہاں پہنچیں تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو گلے لگا لیا اور انہیں بوسہ دیا، اور پھر واپس چلی گئیں۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں 40 یا 50 دن رہے۔ انہوں نے کہا: میری زندگی میں کوئی دن اور کوئی رات اتنی اچھی نہیں تھی جتنی کہ میں آگ میں تھا۔ کاش ساری زندگی ایسی ہی ہوتی۔ اللہ کی رحمت ہو ابراہیم علیہ السلام پر۔ اور ان لوگوں نے برا تو ان کا چاہا تھا، مگر ہم نے انہی کو نقصان میں ڈال دیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو زمین پر کوئی جانور ایسا نہیں تھا جس نے آگ بجھانے کی کوشش نہ کی ہو سوائے چھپکلی کے
جس نے اسے بھڑکانے کی کوشش کی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ نے ہمیں اسے مارنے کا حکم دیا ہے۔ بھلا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو اس غرور کے سبب سے کہ خدا نے اس کو سلطنت بخشی تھی، ابراہیم سے پروردگار کے بارے میں جھگڑنے لگا؟ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا پروردگار تو وہ ہے جو جلاتا اور مارتا ہے، وہ بولا کہ جلا اور مار تو میں بھی سکتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا تو خدا سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، آپ اسے مغرب سے نکال دکھائیں۔ یہ سن کر کافر حیران رہ گیا، اور خدا بے انصافوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس دلیل کا ذکر کیا ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی اس متکبر بادشاہ کے ساتھ تھی جس نے اپنے لیے بادشاہی کا دعویٰ کیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسے جھوٹا ثابت کیا اور اسے دکھایا کہ وہ کتنا جاہل تھا۔ مفسرین اور مورخین کہتے ہیں کہ یہ بادشاہ بابل کا تھا۔ اس کا نام نمرود بن کنان بن کوش بن سیم بن نو تھا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ نمرود بن پلیج بن عبر بن سلا بن ارفساد بن سیم بن نو تھا۔ وہ اس وقت کے بادشاہوں میں سے تھا۔ زمین پر 4 بادشاہ رہے ہیں، ان میں سے 2 مومن تھے اور 2 کافر۔ مومن میں ذوالقرنین علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام تھے، اور کافروں میں نمرود اور نبو چاند نزار تھا۔ کہا جاتا ہے کہ نمرود نے تقریباً 400 سال حکومت کی۔ وہ مغرور، متکبر، باغی اور مادہ پرست تھا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے انہیں ایک اللہ یعنی اللہ کی عبادت کی طرف بلایا، اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے بغیر، وہ اپنی انحراف اور جہالت کی وجہ سے خالق کا انکار کرنے پر آمادہ ہوا۔ اس نے ابراہیم علیہ السلام سے اس بارے میں اختلاف کیا، اور اس کے بجائے اس نے اپنے لیے رب کا دعویٰ کیا۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت کا حکم دیتا ہے، تو وہ کہنے لگا میں زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ اور پھر نمرود کے سامنے 2 آدمی لائے گئے جنہیں وہ قتل کرنا چاہتا تھا۔ پھر اس نے ان میں سے ایک کو قتل کرنے کا حکم دیا اور دوسرے کی جان بخش دی، اور اس لیے اس نے دعویٰ کیا کہ اس نے ان میں سے ایک کو زندگی بخشی اور دوسرے کو موت دی۔ یہ سیاق و سباق سے ہٹ کر ایک دلیل تھی اور ایک احمق دعویٰ تھا۔ جیسا کہ بادشاہ کا دعویٰ تھا کہ وہ زندگی دیتا ہے اور موت کا سبب بنتا ہے، بہت سے لوگوں کے لیے واضح نہیں ہو سکتا۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور دلیل دی اور نمرود کے دعوے کی تردید کرتے ہوئے فرمایا بے شک اللہ ہی ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، تو کیا آپ اسے مغرب سے طلوع کر سکتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہا کہ یہ سورج ہر روز مشرق سے اللہ کی طرف سے طلوع ہوتا ہے، جو ہر چیز کا خالق ہے اور جو واحد خدا ہے۔ پس اگر تم سمجھتے ہو کہ تم ہی زندگی اور موت دینے والے ہو، تو اس سورج کو مغرب سے طلوع کرو، کیونکہ جو زندگی اور موت دیتا ہے تو وہ بغیر کسی بھی رکاوٹ کے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اگر تم زندگی اور موت دینے کا دعویٰ کرتے ہو تو سورج کو مشرق کی جگہ مغرب سے نکالو، اور تم بہتر جانتے ہو، یہاں تک کہ تم ایک مچھر بھی پیدا کرنے سے قاصر ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کی جہالت اور بے بسی کا مظاہرہ کیا، اور اس کے پاس دینے کے لیے کوئی جواب باقی نہ رہا۔ وہ ہکا بکا رہ گیا، اور اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے۔ اس طرح کافر شرمندہ ہوا، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ جھگڑا ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے درمیان اس دن ہوا تھا جب وہ آگ سے باہر آئے۔ وہ پہلے کبھی کٹھے نہیں بیٹھے تھے، اور یوں یہ جھگڑا ہوا۔ نمرود آسی خوردنوش کو سختی سے کنٹرول کرتا تھا، اور لوگ اس کے پاس کھانے کے لیے جاتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی گروہ کے ساتھ اس کی فراہمی کے لیے گئے تھے، اور اس سے پہلے وہ کبھی اس سے نہیں ملے تھے۔ اور پھر اس دن پہلی دفعہ یہ بحث ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام کو ان کے کھانے کا سامان نہیں فراہم کیا گیا تھا، تو وہ بغیر کچھ لیے ہی واپس چلے گئے۔ پھر جب وہ اپنے گھر کے قریب پہنچے
تو وہ ایک ٹیلے کی طرف گئے اور اپنی 2 بوریاں اس سے بھر لیں اور خدا سے کہنے لگے کہ میں ان بوریوں سے گھر والوں کی توجہ ہٹاؤں گا۔ اور پھر جب وہ اپنے گھر پہنچے تو ان بوریوں کو ایک طرف رکھ دیا اور آرام کر کے سو گئے۔ ان کی بیوی سارہ علیہ السلام ان دونوں بوریوں کو دیکھنے کے لیے گئیں۔ جب انہوں نے اسے کھولا تو اسے بہترین کھانے سے بھرا ہوا پایا، تو پھر انہوں نے ان کے لیے کھانا بنایا۔ اور پھر جب ابراہیم علیہ السلام اٹھے تو انہوں نے یہ کھانا دیکھا تو پوچھنے لگے کہ تم نے یہ کھانا کہاں سے بنایا ہے؟ تو سارہ علیہ السلام نے جواب دیا، اسی سے جس سے آپ یہ لے کے آئے ہیں۔ تب ابراہیم علیہ السلام کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق آیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے متکبر بادشاہ کے پاس ایک فرشتہ بھیجا اور اسے اللہ پر ایمان لانے کا حکم دیا، لیکن اس نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر اس نے دوبارہ دعوت دی تو اس نے انکار کر دیا۔ پھر تیسری مرتبہ اس نے دعوت دی تو اس نے انکار کر دیا اور کہا، تم اپنے لوگوں کو بلاؤ اور میں اپنی قوم کو لے کر جمع کرتا ہوں۔ نمرود نے طلوع آفتاب کے وقت اپنی فوج اور لوگوں کو اکٹھا کیا، اور اللہ نے ان پر مچھروں کی ایسی فوج بھیجی جس نے سورج کو ڈھک لیا۔ انہوں نے ان کے گوشت کو کھایا اور ان کا خون پیا اور ان کی ہڈیوں کے ڈھانچے باقی چھوڑ دیے۔ ان میں سے ایک مچھر نمرود کی ناک میں داخل ہوا اور اندر ہی رہ گیا، اور نمرود کو مچھر کے ذریعے سزا ملی۔ اور اس عذاب سے نجات حاصل کرنے کے لیے نمرود نے اپنے ہی سر پہ ہتھوڑے سے مارا یہاں تک کہ وہ مر گیا۔ بس ان پر لوط ایمان لائے، اور ابراہیم کہنے لگے، میں اپنے پروردگار کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں، بے شک وہ غالب حکمت والا ہے۔ اور ابراہیم اور لوط کو سرزمین کی طرف بچا نکالا جس میں ہم نے اہل علم کے لیے برکتیں رکھی تھیں۔ اور پھر جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی خاطر اپنی قوم کو چھوڑا، اپنی بیوی کے ساتھ جو بانجھ تھی اور ان کی کوئی اولاد نہ تھی، اور ان کے ساتھ ان کا بھتیجا لوط بن حران بن آزر تھا، انہوں نے جس سرزمین کی طرف ہجرت کرنے کا ارادہ کیا وہ شام تھا، اور یہی وہ سرزمین ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا۔ اور ابراہیم اور لوط کو اس سرزمین کی طرف بچا نکالا جس میں ہم نے اہل علم کے لیے برکتیں رکھی تھیں۔ یہ ابی بن کعب، قتادہ اور دیگر کا عقیدہ ہے، لیکن ابن عباس سے روایت ہے کہ یہ سرزمین مکہ کی ہے، جو کہ اس آیت سے ان کے قول کی تردید کرتا ہے۔ پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا تھا وہی ہے جو مکہ میں ہے، برکت اور جہاں کے لیے موجب ہدایت۔ کعب الاحبر نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ ایران کی سرزمین ہے، اور بے شک اللہ بہتر جانتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں 3 دفعہ جھوٹ بولا، ان میں سے 2 دفعہ اللہ کے لیے جب انہوں نے کہا میں بیمار ہوں، اور دوسری دفعہ جب انہوں نے کہا یہ ان میں سے سب سے بڑا تھا جس نے یہ کیا، اور تیسری دفعہ تب جب ابراہیم علیہ السلام اور سارہ علیہ السلام ایک ظالم حکمران کے پاس سے گزرے تو کسی نے حاکم سے کہا کہ ایک آدمی ہے جس کے ساتھ ایک خوبصورت عورت ہے۔ اس حاکم نے انہیں بلاوا بھیجا اور ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا یہ عورت کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا وہ میری بہن ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام سارہ علیہ السلام کے پاس گئے اور ان سے کہا سارہ، اس روئے زمین پر ہمارے علاوہ کوئی مسلمان نہیں ہے۔ اور جب اس حاکم نے پوچھا کہ یہ کون ہے تو میں نے اس سے کہا کہ آپ میری بہن ہو، تو لہٰذا میری اس بات کو نہ جھٹلانا۔ جب سارہ علیہ السلام اس کے پاس آئیں تو وہ انہیں پکڑنے کے لیے آگے بڑھا تو وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگیں، اے اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ میں تجھ پر اور تیرے رسول پر ایمان لائی ہوں اور میں نے اپنے شوہر کے علاوہ اپنے آپ کو سب سے پاک رکھا ہے، تو اس کافر کو مجھ پر غلبہ نہ دے۔ پھر اس کے ہاتھ جکڑے گئے اور وہ کہنے لگا میرے لیے اللہ سے دعا کرو، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ چنانچہ سارہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اسے راحت مل گئی۔ پھر اس نے دوبارہ پکڑنے کی کوشش کی اور وہ پھر سے جکڑا گیا۔ اس نے پھر سے کہا میرے لیے دعا کرو، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ چنانچہ سارہ علیہ السلام نے پھر سے دعا کی اور وہ رہا ہو گیا۔ پھر اس نے اپنے محافظوں میں سے ایک کو بلایا
اور اس سے کہا تم میرے پاس کوئی انسان نہیں لائے، وہ شیطان ہے۔ اور پھر اس نے سارہ علیہ السلام کو ایک لونڈی دی جس کا نام ہاجرہ تھا۔ سارہ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں تو وہ نماز میں تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اشارہ کر کے پوچھا کیا ہوا؟ انہوں نے جواب دیا اللہ تعالیٰ نے اس کے سامنے اس کا برا منصوبہ ناکام بنا دیا اور مجھے ایک لونڈی عطا کی، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اور مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ذریعے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سارہ علیہ السلام کی عزت اور اپنے نبی اور دوست ابراہیم علیہ السلام کی عزت کو بچایا۔ ابراہیم علیہ السلام مصر سے مویشیوں، غلاموں اور دیگر اموال کے ساتھ برکت کی سرزمین شام واپس آئے، اور ان کے ساتھ سارہ علیہ السلام کی لونڈی ہاجرہ علیہ السلام بھی تھیں۔ اس کے بعد لوط علیہ السلام جارڈن کے میدان کی طرف سودوم نامی شہر کی طرف روانہ ہوئے، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے انہیں کرنے کو کہا تھا۔ یہ اس وقت علاقے کا مرکزی شہر تھا اور اس کے زیادہ تر باشندے فاسق تھے۔ مفسرین کہتے ہیں ظالموں اور بد کرداروں کے گروہ نے لوط علیہ السلام پر غلبہ حاصل کیا اور وہ اسیر ہو گئے۔ انہوں نے لوط علیہ السلام کی تمام جائیداد اور دولت کو لوٹ لیا اور ان کے ریور کو بھگا دیا۔ اور جب یہ خبر ابراہیم علیہ السلام تک پہنچی تو وہ 318 آدمیوں کے ساتھ ان کے تعاقب میں ان کے پاس گئے اور لوط علیہ السلام کو بچا لیا، اور انہوں نے لوٹی ہوئی تمام چیزیں واپس لے لیں، اور ان میں سے ایک اچھی خاصی تعداد کو مار ڈالا اور انہیں شکست تھی۔ انہوں نے دمشق کے شمال میں برزات تک ان کا تعاقب کیا، اور وہ دشمن کو شکست دے کر واپس اپنے ملک چلے گئے۔ اور پھر فلسطین کے بادشاہ نے ان کے ساتھ اتحاد کیا اور ان کا استقبال کیا اور ان کو عزت دی۔ اس کے بعد لوط علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا اور انہیں کس قوم کے لیے بھیجا گیا تھا، اسے ہم پروفٹ سیریز کے ایپیسوڈ 7 میں تفصیل سے جانیں گے۔ اہل کتاب کے مطابق جب ابراہیم علیہ السلام 20 سال فلسطین میں رہے تو سارہ علیہ السلام نے ان سے کہا رب نے مجھے اولاد سے محروم رکھا ہے، تو اس لونڈی کو لے جاؤ، شاید اللہ آپ کو ان سے اولاد عطا کرے۔